إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کا نام نامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز سامعات، پچھلے جمعے کی طرح اس جمعے کو بھی ہمارا موضوع خطابت ہے 50,000 سال کا دن اور اس کے لیے ہماری تیاریاں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تم کو دیں وہ قبول کیا کرو اور جس سے روکیں اس سے رک جایا کرو۔ نبی روکے تو فوراً رک جاؤ۔ آج دعوی عشق و محبت کے پیار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا پیار جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ رک جاؤ، فوراً رک گئے۔ آقا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا سب کو اٹھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا 117 افراد اور دودھ کا پیالہ کس کے حصے میں کیا آئے گا؟ سب کو اٹھایا گیا۔ مجھے اتنی تسلی تھی کہ دودھ پینے کی ابتدا تو میں ہی کروں گا۔ فرمایا سب اٹھ بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تقسیم کرو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پیالہ؟ فرمایا اس کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت ہو جائے تو پیالے ختم نہیں ہوا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو دودھ کا پیالہ دیا، اس نے بھی جی بھر کے پیا۔ شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہوں گے کہ ختم کر کے ہی چھوڑو گے۔ کہتے ہیں جب چھوڑا تو دیکھا کہ دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ دوسرے کو، تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اسی طرح 117 کو دودھ پلایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے۔ کہا میں نے ڈیک لگا کر پیا، پھر پیالہ واپس کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اور پیو۔ پھر پیا، میں نے تیسری مرتبہ پیا، فرمایا اور پیو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو دودھ ناخنوں سے نکلنے لگا ہے، اب تو پیا ہی نہیں جاتا۔ تونگروں کے تونگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جس کے لیے رب نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، 117 ساتھیوں کا بچا ہوا دودھ کا پیالہ خود اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تونگر وہ نہیں کہ جس کے پاس مال بہت ہے، دولت بڑی ہے۔ دولت تو میراثیوں اور چماریوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ دنیاوی جاہ و حشمت تو طوائفوں کے ہاں بھی بہت ہے، لیکن حقیقی مالدار وہ ہے کہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ گیا۔ تمہیں اس دن کی کوئی خبر نہیں کہ اللہ کی قسم اگر تمہیں اس دن کی خبر ہوتی تو آج ہمارا اور تمہارا یہ حال نہ ہوتا جو ہم بنائے بیٹھے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ دن کیا ہے اور یہ زندگی کیا ہے، اس کی حیثیت اس دن کے مقابلے میں کیا ہے، ہم اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ مال، یہ دولت، یہ چودراہٹ، یہ امیری، یہ تونگری، یہ دبدبہ، یہ عہدے، یہ سب کیا ہیں؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ سب کو مر جانا ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا۔ ہمیں بھی مر جانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب سے کہہ دیا ہے کہ جب وہ نہیں رہے تو پھر کون باقی رہا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کائنات میں کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ اگر کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو کونین کا تاجدار کبھی نہ مرتا۔ سب کو مرنا ہے، لیکن ایمانداری سے یہ بتائیں کہ جتنے بڑے اور امیر کبیر لوگ مرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی دولت کو کبھی ان کے ساتھ رکھ دیا گیا ہو۔ چودھری صاحب جا رہے ہیں تو یہ اپنا مال بھی ساتھ لیتے جائیں کہ فرشتوں کو پتہ چلے کہ بڑا آدمی آیا ہے۔
کبھی ایسا ہوا ہے کہ امیر مرے تو اس کا سونا، اس کا مال و دولت، اس کی جاگیر اس کے ساتھ رکھ دی گئی ہو۔ خالی ہی ہاتھ جانا ہے۔ رب کی قسم ہے کہ موت ایک بڑی سچائی ہے جس سے بڑی سچائی کائنات میں کوئی دوسری نہیں۔ ہر چیز میں شبہ ہو سکتا ہے، موت میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جتنی بڑی سچائی موت ہے اتنا ہی ہم کو یقین نہیں۔ موت وہ چیز ہے کہ جس سے ہم میں سے ہر شخص کو پالا پڑ چکا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں موت نے ڈیرا نہ ڈالا ہو، جس کے گھر میں موت نے چکر نہ لگایا ہو۔ کسی کا باپ مرا ہے تو کسی کی ماں، کسی کا بھائی مرا ہے تو کسی کی بہن، کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی۔ ایک آدمی بھی نہیں کہ جس کے گھر میں موت نے پھیرا نہ ڈالا ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں موت کا یقین نہیں۔ ہماری تباہی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں۔ یہ ساری دولت، یہ سارا مال جو ہم کماتے ہیں، کس لیے کماتے ہیں؟ یہ 4 دن کی زندگی آرام سے گزر جائے، اور زندگی کتنی بھی ہوئی تو 60 سال کی، کسی کو لمبی زندگی مل گئی تو 70 سال کی۔ اللہ کی قسم، آدمی ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ادھر دم باہر اور ادھر اس کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ سگی اولاد گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس زندگی کے لیے جو بہت طویل بھی ہوگی تو 60 سال، 70 سال، اور اگر کسی کی بہت لمبی زندگی ہو تو 100 سال۔ اس کے بعد اس زندگی کو بنانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ، فریب، بے ایمانی، دھوکے، غیبت، چوری، ڈاکے۔ کوئی ظاہری طور پر ڈاکے مارتا ہے اور کوئی کسی کا حق مار کے ڈاکے مارتا ہے۔ کوئی کسی کے حقوق غصب کر کے ڈاکے مارتا ہے، کوئی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے ڈاکے مارتا ہے۔ ڈاکے بھی مختلف اقسام کے ہیں۔ یہ سب کچھ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ یہ 100 سال، 70 سال، 60 سال آرام سے گزر جائیں۔ قرآن میں رب نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورج سواہات پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ خود اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ آقا، پسینہ کیسا؟ فرمایا، اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کڑھائی میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے۔ اس دن کی گرمی کے لیے کچھ کبھی سوچا؟ آج اگر اچھا گھر نہ بھی ہو تو کم از کم چھت تو موجود ہوتی ہے۔ چھت نہیں تو درخت کی چھاؤں تو میسر آ جاتی ہے۔ عزیزو، دن بیت ہی جاتا ہے، گرمی کا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ 11 سے لے کر 4 بجے تک ہی گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ چند گھنٹے آدمی کسی نہ کسی طرح رو دھو کر ہی گزار لیتا ہے۔ اس دن کے لیے کیا کیا کہ جو دن 50,000 سال لمبا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں حلق سے اس طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی جس طرح پیاس کے دنوں میں کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ اس دن کے رب نے جس کے متعلق فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ دن کہ جب حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، جب لوگ گر رہے ہوں گے، تو لوگ پوچھیں گے، اللہ انہیں نشہ کر رکھا ہے؟ کہا نہیں، وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، نہیں، کوئی نشہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ کے عذاب نے انہیں ہوش سے بیگانہ کر رکھا ہے، حواس باختہ کر رکھا ہے۔ وہ دن، کبھی اس دن کے لیے بھی کوئی انتظام کیا؟ کبھی اس دن کے لیے کبھی یہ سوچا کہ جس دن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا سایہ تو بڑی بات ہے، کسی کے جسم پر کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، آقا، عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ فرمایا، عائشہ، ہاں، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی۔ آقا، جسم پر کوئی دھجی بھی نہیں ہوگی؟ فرمایا، نہیں ہوگی۔ آقا، مرد بھی وہیں ہوں گے، عورتیں بھی وہیں ہوں گی؟ ہاں عائشہ، ایسا ہی ہوگا۔ آقا، پھر عورتیں تو شرم کے مارے ڈوب مریں گی؟ فرمایا، عائشہ، اس وقت تو کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ اس دن کے لیے کیا سوچا؟ اس دن کے لیے کچھ تیاری کی؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس تپش میں، جن کو اس شدت کی گرمی میں، جن کو اس جھلساتی ہوئی دھوپ میں، جن کو اس برستی ہوئی آگ میں، جن کو اس جلتی ہوئی زمین پر آواز دی جائے گی کہ آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لو۔ کہا، جس نے میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیا، پھر 50,000 سال تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔
آقا پانی کا بندوبست ہو گیا، سائے کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ آؤ جنہوں نے تپتی ہوئی دوپہروں میں اپنے رب کی آواز پر لبیک کہی تھی، جن کا دل رب کے گھر سے بلند ہونے والی اذان میں اٹکا ہوا تھا، جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رب کے گھر کی طرف سفر کیا تھا، آؤ اللہ کہاں ہیں؟ فرمایا میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ، کہ جو اس سائے میں آ گیا اس کو پھر اس دن دھوپ کی تمازت کچھ گزن نہیں پہنچا سکے گی۔ کچھ اس دن کے لیے بھی کیا ہے کیا؟ آج کے سارے فریب، آج کی ساری دھوکے بازیاں، آج کی ساری عزت، آج کے سارے منصب، آج کے سارے مرتبے، آج کے سارے جھوٹے وقار، آج ان کے اندر سے جھانک کر دیکھو کہ اس دن کے لیے کیا کیا۔ امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی سکھ کا چہرہ نہیں دیکھا، رب کی رحمت میں آئے گا جھولیوں میں نیکیوں کا بھرا ہوا خزانہ لیے ہوئے۔ اللہ کہے گا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ابھی داخل ہو کر سانس بھی نہیں لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے پوچھو کہ بڑی لمبی زندگی گزار کے آئے ہو، کبھی دکھ دیکھا ہے؟ جنت کا ایک لمحہ سارے دکھوں کو بھلا دے گا، کہے گا اللہ دکھ کیا چیز ہے، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا، حالانکہ اس کی ساری زندگی دکھوں میں گزری ہوگی۔ پرسکون رہنے والا، آرام میں روز شب بتانے والا، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والا آئے گا، اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں لے جایا جائے گا، پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری؟ ایک غوطہ کھانے کے بعد کہے گا اللہ ساری زندگی عذاب میں ہی کٹی، کبھی سکھ کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ عزیزو یہ کیا زندگی ہے کہ جس پر ہم اتراتے ہیں؟ طاقت اور قوت صرف اور صرف ایمان کی ہے، اور کوئی قوت نہیں اور کوئی طاقت نہیں جو ہمیں اس عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔